السلام علیکم گائز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی وی پر بھی ارطغرل غازی کے چرچے ہیں، اور ارطغرل غازی کا ڈرامہ جو ہے نا ترکی میں بھی بڑا مشہور ہوا، پاکستان میں بھی، اور دنیا کے کئی ممالک میں بہت مشہور ہوا۔ اور اس کے بعد جو سیریز چلی ہے وہ ہے قرلس عثمان کی۔ قرلس عثمان کا سیزن 1 تو چل چکا ہے، وہ آ چکا ہے، لیکن اب سیزن 2 شروع ہوا ہے، اور سیزن 2 کی فرسٹ ایپیسوڈ آ چکی ہے جو کہ 7 اکتوبر کو آئی تھی۔ تو وہ لوگ جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا فل ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے، 2 گھنٹے کی ایک ایپیسوڈ ہے، تو اس کے لیے ہم لائے ہیں ریویو۔ یہ ریویو تقریباً 15 منٹ کا ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو فل ایپیسوڈ کا خلاصہ مل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو سٹارٹ کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جب سیزن 2 کی ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے فرسٹ، تو اس میں سب سے پہلے ایک درویش دکھاتے ہیں، یہ جس کی بھیڑ بھی ہوتی ہے اور بھیڑیا بھی۔ یہ بھیڑ کو پیار کر رہا ہے، یہ وہ درویش ہے، اور یہ بھیڑ کو پیار کر رہا ہے، اور بھیڑیا بھی آ جاتا ہے، تو ان کو وہ ایک بھیڑ اور بھیڑ کو گھاس یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب عثمان آتا ہے، عثمان سفید داڑھی والوں کے پاس جاتا ہے، اور یہ سفید داڑھی والا اس کو لینے آیا ہوا ہے، ان کا ایک سردار بیٹھا ہوا ہوتا ہے جنگل کے اندر، وہ اس کو لے جاتا ہے۔ یہ ہے وہ سردار جس کے پاس عثمان آتا ہے۔ یہ عثمان کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ایک سلطنت بنانی ہے، دنیا جل رہی ہے اور کافروں کے ظلم و ستم مسلمانوں پر بہت ہوتے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں ایک سلطنت کی ضرورت ہے جو ایک انصاف پر قائم ہو۔ یہ سفید داڑھی والا عثمان کو سبق دیتا ہے، اور 60 قومیں اکٹھی ہوں گی، 4 ولایتیں اکٹھی ہوں گی، اور 20 قبائل اکٹھے ہوں گے، ان سب کا اتحاد ہوگا، اور ایک سلطنت قائم ہوگی، اور وہ سلطنت جو کہ پوری دنیا میں انصاف پھیلائے گی۔ یہ عثمان کو یہ سبق دیتا ہے، اور عثمان اس پر لبیک کہتا ہے کہ جی انشاءاللہ میں اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز سلطنت کے لیے قربان کر دوں گا، اسلام کے لیے، اور دوسری بات ہے یہ کہ انصاف کے لیے میں سب کچھ قربان کر دوں گا۔ اور اس پر جو سفید داڑھی والا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ سیزن 1 میں بھی سفید داڑھی والوں سے عثمان کی ملاقات ہوتی رہی۔ یہاں ایک قافلہ دکھایا جاتا ہے جو کہ جا رہا ہوتا ہے سردیوں کی تیاریاں کرنے اور سامان وغیرہ لینے کے لیے آیا ہوا تھا، اور وہ واپس قبیلے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ قافلہ، اس پر بالا خاتون بھی ہوتی ہے، غنچہ خاتون، اور اس کے علاوہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ پھول دے رہا ہے بالا کو، اس کا نام احمد ہے، اور یہ پہلے بالا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے، پھر یہ پھول پیش کر رہا ہے بالا کو۔ اسی دوران حاضال خاتون آتی ہے جو دندار بے کی بیوی ہے، اور وہ بالا سے ملاقات کرتی ہے، بالا کو کہتی ہے کہ دیکھو سب بچے ہیں، سب کے بچے ہیں، آپ کے ابھی تک بچے نہیں ہوئے، اور اس پر بالا بڑا ہی بہترین جواب دیتی ہے کہ بچے دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور اللہ پاک جب چاہے گا مجھے اولاد ملے گی، اولاد تو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ان کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر قافلے میں بوران سپاہی بھی ہوتا ہے، یہ بوران سپاہی ہے، اور یہ بھی قافلے کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور سامان وغیرہ لدوا رہا ہوتا ہے، اور بالکل اسی دوران یکدم ایک اچانک حملہ ہو جاتا ہے، اور وہ دیکھیں یہ حملہ باستینی کرتے ہیں، اور یہ ابھی سامان وغیرہ لاد رہے ہیں اوپر، اور احمد بھی ساتھ کھڑا ہے، احمد کو یہ پیار کرتا ہے، غنچہ خاتون بھی ساتھ کھڑی ہے، اور اسی دوران احمد اپنے باپ سے ملتا ہے جس کا نام حسن ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کا باپ حسن ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، بڑی خوش ہوتے ہیں سب، اور قافلے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں قافلے کی جانے کی، اور اسی دوران یکدم باستینی حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک حاملہ عورت کو مار رہا ہے باستینی، اور بڑا ہی گمسان لڑائی ہوتی ہے، بہت نقصان ہو جاتا ہے، کئی قبیلے والوں کا جو قافلہ ہوتا ہے وہ سارا لٹ جاتا ہے، اور بہت سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ اس عورت کو بھی اس نے مار دیا، اور بالا خاتون وہ بڑی کافی پریشان ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں بالا خاتون کے جو منہ بھی وہ بھی پریشانی سا لگ رہا ہے، اور اسی دوران دوسری طرف جو سوغوت بازار میں زہر کتئی آ جاتا ہے۔ زہر کتئی منگول ہے، منگول تھا، جو سیزن 1 میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا، یہ زہر کتئی منگول تھا، اور یہ اس میں آ جاتا ہے سوغوت بازار میں۔ سلطوق سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، سلطوق اس کو جانے نہیں دیتا، کہتا ہے پہلے تلواریں دو، اور یہ تلواریں ہم نکال رہا ہے، اور پھر اس کو تھما کر یہ آگے جائے گا، اور اس کی ملاقات جا کر وہاں
دندار بے اور گندوزوں سے ہوتی ہے۔ یہ دونوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں سوگوت کے بازار میں، اور یہ ان سے ملاقات کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ باستینی بڑے ہی آپ پر غصہ ہوئے پڑے ہیں۔ حملے کے دوران بالا زخمی ہو جاتی ہے اور بالا زمین پر گر جاتی ہے، بالا کو چوٹیں بھی لگتی ہیں کافی، اور ایٹ دا اینڈ بالا خاتون جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتی چوٹوں کو اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ جو دیکھیں زمین پر گری پڑی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کافی پریشان ہوتی ہے، اور اسی دوران باستینی احمد کو بھی لے کر جا چکے ہوتے ہیں، ان کو قیدی بنا دیتے ہیں، اور ابھی یہ بے ہوش ہو گئی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حملے کے دوران کافی غصم غصہ کی لڑائی ہوتی ہے اور کافی پریشانی کی وہ ہوتی ہے، اور قافلہ بالکل ختم ہوا پڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں بہت سارے شہید ہو چکے ہوتے ہیں اور باستینی بھی مارے جاتے ہیں، لیکن یہ بہت سارے شہید ہو چکے ہوتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے سامان کو، یہ دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ چھوٹا بچہ رو رہا ہوتا ہے کافی، اور چھوٹے بچے کی ماں کیونکہ مر جاتی ہے، اور اس کی جو وائس تھی دل کے اندر گھس جانے والی تھی۔ مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا تھا اس ٹائم، یہ دیکھیں یہ ظلم ہوتا ہے، اس کی ماں کو مار دیا گیا اور یہ بیچارہ ماں کے پاس بیٹھا رو رہا ہے، اور اس کو بھی جب بالا خاتون کو ہوش آتا ہے تو وہی بالا خاتون آتی ہے اور اس بچے کو اٹھا لیتی ہے، گود میں بٹھا لیتی ہے۔ یہ بچہ کافی رو رہا ہوتا ہے، اور اس کی ماں مر جاتی ہے، باستینی اس کی ماں کو مار دیتے ہیں، نیزے سے مار دیتے ہیں، اور دوسری طرف قلعہ انگول ہوتا ہے جو کہ سپہ سالار الیکسس قیدیوں کو اپنے قلعے میں لے آتا ہے، یہ قیدی بنا کر اس حملے کے دوران، اور اس میں احمد بھی ہوتا ہے، اور احمد جب عثمان کا نعرہ لگاتا ہے تو ایک بندہ آتا ہے احمد کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی دوران جو اس کا سپہ سالار جو گورنر ہے اس قلعے کا الیکسس، جو یہ پک میں دکھایا گیا ہے، یہ اس کو روک دیتا ہے حملے کو، اور دوسری طرف عثمان قبیلے میں آتا ہے، قبیلے میں اس کو جو تو بتاتا ہے کہ بالا خاتون زخمی ہے، حملہ ہو گیا تھا، اور وہ بالا خاتون کے خیمے کی طرف جا رہا ہے عثمان، اب خیمے میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں جا کر بالا خاتون کی تیمارداری کرتا ہے، اس سے بات وغیرہ کرتا ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ احمد کو بھی وہ لے گئے ہیں، اور اس طرف دوسری طرف جب احمد کو قید کر لیا جاتا ہے تو اس کا والد بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ڈیورنگ قید اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور احمد بڑا روتا ہے، یہ دیکھیں پک میں بھی دکھایا ہوا ہے، اور ادھر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اب ہم نے باستینیوں پر حملہ کرنا ہے یا باستینیوں پر ہم نے ایک جواب دینا ہے، اپنے قیدیوں کو رہائی کروانی ہے، یہ تین بندوں کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران کافی گندوز تو لڑکھڑا جاتا ہے، لیکن عثمان اور اس کا چاچا دندار بے یہ کافی مستحکم کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری سائیڈ میں جو ہے نا قلعہ کے اندر گورنر الیکسس اور اس کے جو ہوتے ہیں ہواری، جو بھی اس کے ٹیم کے ہیں ممبر، وہ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی جا کر قائیوں کو سنبھلنے نہیں دینا، بس اس پر حملہ کر دینا ہے، اور پھر ہم نے اپنا کام تمام کر دینا ہے ان کا، اور ان کو ان زمینوں سے نکال دینا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے 2 قلعے فتح کیے تھے، قلعہ قارا چیسر اور قلعہ کوملوجا عثمان نے فتح کیا تھا۔ اب اسی دوران ایک لوہار داؤد آ جاتا ہے، استاد داؤد، تو ان کو کہا جاتا ہے، عثمان کہتا ہے کہ آپ نے تلواریں بنانی ہیں، آپ نے جتنا بھی، وہ کہتا ہے کہ جتنا بھی لوہا ہے میں جنگ کے لیے استعمال کروں گا، آج رات میں تلواریں بنا دوں گا، اور وہ بڑا ہی اس معاملے میں ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے قیدیوں کو رہائی دے دیں اور ان کو چھڑوائیں، جنگ کرنی چاہیے۔ اسی دوران ان کے ہدف ہو جاتے ہیں، یہ سب آپس میں ہاتھ ملانے لگ جاتے ہیں، اور پھر جنگ کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، بس صرف ان کے پاس ایک رات ہوتی ہے، اور اسی رات میں سب تیاریاں کرتے ہیں، اور یہ سارے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ آپس میں پکا عہد کر رہے ہیں کہ بس جنگ کرنی ہے اور انشاءاللہ فتح لے کے آنی ہے۔ اور اسی دوران جو لوہار تھا داؤد، وہ تلواریں بنا رہا ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ تلوار ہے، اور لوہے کو پگھلا رہا ہوتا ہے، ساری رات کام کرتے ہیں، اور بالا ایٹ دا اینڈ عثمان کو یہ تلوار پیش کرتی ہے، اور عثمان کا گھوڑا بھی تیار ہو جاتا ہے، اور فائنلی ایٹ دا اینڈ عثمان صبح کے وقت نکل جاتا ہے جنگ کے لیے،
یہ عثمان سب کو سلام پیش کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ پورے کا پورا فوج تیار ہو جاتی ہے کئی قبیلے کی، اور ایٹ دا اینڈ میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر قیدی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو باندھا ہوا ہے، اوپر سے پھر یہ اتنا بہت بڑا لشکر ہوتا ہے فلسطینیوں کا، عیسائیوں کا، اور مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ان کی تعداد کثیر ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں میدان جنگ ہے، اور اسی دوران وہ تلواروں کا، وہ تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں عثمان پر۔ عثمان اپنی پروٹیکشن کرتا ہے لیکن گھوڑے کو تیر لگ جاتا ہے، گھوڑا گر جاتا ہے اور عثمان گھوڑے سے نیچے آ جاتا ہے، لیکن اسی دوران عثمان کو کوئی تیر نہیں لگتا، اور پھر وہ جا کر سب سے پہلے احمد کو بچاتا ہے، کیونکہ فلسطینی حملہ کر رہے ہوتے ہیں، جو قیدی ہوتے ہیں، جو جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر وہ ان کو قتل کر رہے ہوتا ہے۔ احمد کو بچا کر وہ اپنی تلوار لہراتا ہے اور حملے کے لیے ایک اپنے جو لوگ ہوتے ہیں، اپنی جو فوج ہوتی ہے، ان کو اشارہ دیتا ہے۔ جوں ہی تلوار لہراتا ہے، یہ دیکھیں یہ تلوار لہرا رہا ہے اوپر، جوں ہی تلوار کرتا ہے تو پیچھے والے سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ اب پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آگ کے جو گولے ہیں نا، آگ کے گولے بنائے ہوتے ہیں، وہ اوپر پھینکنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ آگ بھی لگی ہوئی ہے، آگ جو ہی آگ کے گولے پھینکتے تو اس کی فوج لڑکھڑا جاتی ہے الیکسس کی۔ یہ دیکھیے یہ ساری آگ ہے، اور آگ کے اوپر سے عثمان چھلانگ لگا کر فلسطینیوں کو سرفنار کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، اور کافی گھمسان کی جنگ ہوتی ہے۔ اسی دوران عثمان کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے، عثمان نیچے گر جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی کدھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی کدھر، بہت کافی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور عثمان کو چوٹ بھی لگتی ہے، اور عثمان کو تلوار کا بھی گھاؤ آتا ہے۔ یہ دیکھیں سب کی تلواریں کسی کے اوپر کے اٹھ رہی ہیں، کسی کی کیا، بڑی کافی دیر تک گھمسان کی جنگ ہوتی رہتی ہے، اور اسی دوران پھر عثمان کو زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے، پھر وہ نیچے گر جاتا ہے، لیکن پھر اسے ہوش آتا ہے، اسے اس سفید داڑھی والے کے جو باتیں تھیں وہی یاد آتی ہیں، پھر اس کو وہ بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں، اور پھر اٹھتا ہے اور آخرکار فتح کر لیتا ہے۔ الیکسس جو ہے وہ دم بھگا جاتا ہے، وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے میدان جنگ چھوڑ کر۔ پھر اسی دوران بارش آنے لگ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے ان پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر وہ شکر گزار ہوتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات کا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اب بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل تیرا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس طرح کی نعمت سے نوازا، ہمیں فتح نصیب کی، اور یہی فتح لے کر واپس قبیلے کو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف روم میں فلسطینی جو ہوتا ہے، روم میں وہ بادشاہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ یہ نیکولا ہے، نیکولا یہ بہت ہی خطرناک فلسطینی ہے، یہ مجسمہ سازی کرتا ہے، یہ اپنے استاد کا مجسمہ بنایا اور اس سے باتیں وغیرہ کرتا ہے، اور اس کو اسی دوران بادشاہ بلا لیتا ہے۔ بادشاہ کا نام امبراطورا ہوتا ہے، اور وہ اس کو بلا لیتا ہے۔ یہ بادشاہ کھڑا ہے اور اس کی فوج ہے، یہ سامنے انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے، اور اسی دوران وہ نیکولا ان میں آ کر شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے جو ہیں گورنر وہ ڈرے ہوتے ہیں، اس کے جو وزیر ہیں وہ ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، پہلے قلعے جا رہے تھے، اب یہ قلعہ بھی ہم سے چھوٹ جائے گا، اور بادشاہ کافی پریشان ہوتا ہے، لیکن بادشاہ ان کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی ہے نیکولا جو ان سے نمٹ لے گا، کایوں کو تباہ کر دے گا، کایوں کو ہماری سرزمین سے بھی نکال دے گا۔ اسی دوران وہ نیکولا بادشاہ کو کہتا ہے میری شرطیں ہیں، اور مجھے کوئی حکومت کی طرف سے روک ٹوک نہیں ہوگی، میں جو کروں گا، اور وہ اپنے ایک دشمن کو ساتھ ملا دیتا جس کا نام فلاطوس ہے، اور دوسری طرف عثمان بڑی کامیابی لے کر قبیلے کی طرف واپس لوٹتا ہے، اور بڑی ہر کوئی خوش ہوتا ہے، لیکن احمد بیچارہ بڑا ہی پریشان ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے جا کر بالس کے گلے سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ رو رو کر میرا ابا جان بھی شہید ہو گیا، کیونکہ یہ پہلے بیچارہ اس کی ماں فوت ہو گئی تھی، اب والد بھی ختم، اس کی وہ بھی شہادت پا گیا، اور یہ نیکولا کے ساتھ جنگ کرتا ہے، جو یہ فرار ہو رہا ہوتا ہے، قید خانہ میں ہوتا ہے یہ فلاطوس، لیکن پھر یہ نیکولا اس کو کہتا ہے کہ ہم نے کایوں کو تباہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ سازش کرنی ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ اس کی فوج دونوں نیکولا اور یہ فلاطوس ایک قلعہ میں جاتے ہیں، الیکسس کے قلعہ میں، اور وہاں جا کر الیکسس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں الیکسس کی لاش پڑی ہے،
اور اس کے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو وہاں ہوتے ہیں پادری، ان کو ساتھ ملا کر پھر یہ جو الیکسس کا تاج ہے یہ نیکولا خود پہن لیتا ہے۔ اور بہت ہی اس دوران ایک شخص آتا ہے کائی قبیلے میں، ان نون شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ارطغرل آ رہا ہے، اور ارطغرل نے پیغام بھجوایا کہ عثمان میرے ساتھ فلاں جگہ میں ملے، اور وہ عثمان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو بازار ہوتا ہے سوغوت کا، اس میں انہوں نے سازش کی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر زہر ملائی جائے، اور یہ دیکھیں زہر فلاتوس ملا رہا ہے مسلمانوں کا رنگ ڈھنگ میں آ کر، ان کے لباس میں آ کر۔ یہ دیکھیں ایک زہریلا کیڑا یہاں پر چھوڑ رہا ہے، اور کافی چیزیں بھی اس نے زہریلی بنا دی ہیں۔ یہ پورے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیں گے۔ اور یہاں پر ایک دکان کے اندر ایک آدمی آتا ہے، اس کی باہر چیزیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں فلاتوس پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر اس نے ایک زہریلا چوہا چھوڑ دیتا ہے اس کے سامان کے اندر، اور وہ زہریلا چوہا جو ہے نا اپنا، یہ دیکھیں یہاں پر زہریلا چوہا چھوڑ رہا ہے یہ، اور یہاں پر چھوڑے گا، یہاں بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ واپس تو نہیں آ رہا۔ اور اسی دوران کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے، کس طرح سازش ہے۔ یہ دیکھیں یہ چوہا چھوڑ رہا ہے یہاں پر، اور یہ پادری یا جو بھی ہیں مطلب عیسائی، یہ تو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور اسی دوران ارطغرل قبیلہ واپس آ جاتا ہے، سب حیران ہو جاتے ہیں، اور سب بہترین خوشی ارطغرل غازی کے نعرے لگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ارطغرل غازی قبیلے میں واپس آ جاتا ہے، اور یہ گھوڑے پر ہوتا ہے، اس کے ساتھ کافی فوج بھی ہوتی ہے، کافی بندے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ گھوڑے سے اترتا ہے تو ملاقات کرتا ہے سب سے، اور سب سے ملاقات کرنے کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ عثمان کہاں ہے، اور یہ پہلے تو کافی خوش ہوتا ہے، لیکن جو ہی عثمان کا پوچھتا ہے تو سب حیران ہو جاتا ہے کہ یار اس نے پہلے تو خود پیغام بھجوایا تھا کہ عثمان کو بلاؤ، لیکن اب عثمان کا پوچھ رہے ہیں۔ اور جب یہ گندوزو سے پوچھتا ہے، گندوزو ان کو کہتا ہے کہ عثمان تو چلا گیا، عثمان کو تو آپ نے بلایا تھا۔ پھر سارے پریشان ہو جاتے ہیں، اس پر جو ایپیسوڈ ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ اچھا دوستو، یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ اور اگلی ویڈیو کا ریویو دیکھنے کے لیے آپ نے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اور ایسے ریویو آتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہنا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔